حبیب، تو میرا تمہارا رسول کہتا تھا عائشہ بھوک کی آگ ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس نے امت کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر یہاں لگا، منہ پہ آ کے لگا، دانت ٹوٹے، ماتھا زخمی، پیر زخمی، پیچھے گڑھا تھا، اس میں گرے، گردن پہ چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ یہ تو موقع تھا بد دعا کا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں معافی کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں۔ اللہ نے ہدایت دے دے، اے مجھے نہیں جانتے، انہیں ہدایت دے دے۔ ایسا شفیق رسول اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے اور اپنی ہی امت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ ہم حکومت کو کیا گالیاں دیں؟ ہم فوج کو کیا دوش دیں؟ ہم سیاستدانوں کو کیا برا بلا کہیں؟ مزید اپنے اعمال خراب کرنے کا کام ہے، مزید اپنی نیا ڈبونے والا مسئلہ ہے۔ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوج کا، یہ افسر شاہی اور بیوروکریسی کا اور یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بگڑ گیا ہوں، میرا مسئلہ ہے، میری آنکھ آوارہ ہو گئی، میرے کان موسیقی پہ لگے، میرے قدم رقص گاہوں کو چلے، میری شہوت حرام میں استعمال ہوئی، میرے پیسے سے بینک کھڑا ہوا، میرے بینک بیلنس سے سود کے نظام چلے، اور تاجر کہنے لگے سود نہ ہوگا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ بھی آ گیا اور اس کا رسول بھی تلوار نیام سے لے کر آ گیا۔ مجھے بتاؤ اب کہاں پناہ ملے گی؟ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتوں نے پہلے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ یا تو حکومتوں نے دین کو زندہ کیا ہو، کبھی نہیں کیا۔ بیچ میں کوئی اللہ کا بندہ آیا جو چراغ شہری کی طرح آیا اور بجھ کے چلا گیا۔ حکومتوں نے ہمیشہ حکومت چلائی ہے، حکمرانوں کا دین پہلی صدی سے آج تک خلافت راشدہ چھوڑ دو، صحابہ کا زمانہ چھوڑ دو، اس کے بعد صحابہ کے بعد ہمیشہ حکمران کا دین حکومت ہے۔ عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے۔ 65 ہجری، ابھی 100 سال نہیں ہوئے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی 100 سال نہیں ہوئے، صرف 65 سال ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور مروان مرتا ہے اور اس کو آ کر وفد کہتا ہے آپ کو خلافت مبارک ہو، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ 65 ہجری اور آج 1426 ہجری ہے، اور عبد الملک قرآن کو بند کرتا ہے اور یوں رکھ کر کہتا ہے ھذا فراق و بینی و بینک، آج کے بعد تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ تو ان حکمرانوں سے آپ کہتے ہو دین لے آؤ، یہ کیسے دین لا سکتے؟ تو 65 ہجری کا حکمران کہہ رہا ہے ھذا فراق و بینی و بینک، دین لانا ہے تو میں مسلمان بن جاؤں گا، میں اپنی ذات سے شروع کروں، یہ دین کا راستہ ہے۔ پولیس ایسی ہے، فوج ایسی ہے، جرنیل ایسے ہیں، سیاستدان ایسے ہیں، افسر شاہی ایسی ہے۔ میں کیسا ہوں کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا کرو، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب میں بدلوں گا، جب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، جب میری نظر میں حیا آئے گا، جب میری شہوت پاک ہوگی، جب میری زبان پہ سچائی آئے گی، جب میرے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، جب میرے کان وہ گناہوں کی گھنگرو کی چھن چھن سے بیزار ہوں گے،
جب بازار کا تاجر اپنے ترازو کو صحیح تولے گا، اور جب مزدور مل میں کام کرنے والا دیانتداری سے مزدوری کرے گا، آج کا مزدور بھی ظالم ہے، مل والا بھی ظالم ہے، آج کا فقیر بھی مالدار بھی، ہم سب نے اپنے رب سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، جب سود ہی چلو تو یہ بینک سود لیا دیا کرتے تھے، اب جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ شخصی طور پہ سود دینا، سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتا۔ ہر مہینے میری ڈاک میں ایسا خط ہوتا ہے کہ باپ بیمار تھا، بیٹی بیمار تھی، اماں بیمار تھی، بیوی بیمار تھی، سود پہ قرضہ لے لیا، باپ بھی مر گیا اور سود بھی چڑھ گیا۔ اب سود خور کہتا ہے مکان میرے نام لکھ یا مجھے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ یہ ہر مہینے کی ڈاک میں ایسے خطوط مجھے ملتے ہیں کہ جب 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 اپنے گھر کو میں خود ہی آگ لگا دوں تو میں فائر بریگیڈ سے گلا کیا کروں کہ تم نے آ کے میرے گھر کی آگ کو کیوں نہ بجھایا۔ جب امت کی بیٹیاں ہی گھنگرو باندھ لیں اور ٹیلی فون بیچنے کے لیے بھی کپڑے اتار دیں اور موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتار دیں، تو اب میں فائر بریگیڈ سے کیا کہوں کہ تو نے میرے گھر کی آگ کو کیوں نہ بجھایا۔ بھائیو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی طرف لوٹو، اپنی محنتوں کا رخ اپنی طرف کرو۔ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے کہ میں بھی توبہ کروں اور سب سے توبہ کروائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک نبی، جو شفیق نبی، جو مہربان نبی، جس کی خود اللہ تعریفیں کرتا نہ تھکتا ہو، جس کو کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی حاشر، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رسول، کبھی نبی، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی، کبھی سراج منیر، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، جس کے ایسے محبت بھرے نام ہو اور محبتوں سے اس کا رب اسے خود پکارتا ہو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کیا مٹھاس ہے اس خطاب میں، اس لقب میں، اس انداز میں۔ وہ رسول، وہ نبی جس کی تعریف خود اللہ نہ کرتا تھکتا ہو، بنایا بھی خود اور محبت بھی خود کی، جس کو بنایا بھی خود اور تعریفیں بھی خود فرمائیں، کبھی اخلاق کی تعریف، کبھی ذات کی تعریف، کبھی صفات کی تعریف، کبھی اس کی شخصیت کی تعریف، کبھی ہندان کی تعریف، سارا قرآن جس کی نعت خوانی کرتا ہو۔ میرے بھائیو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، یا ابا سفیان۔ صرف ابو سفیان کو نہیں کہا جا رہا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، یا ابا سفیان، یا ایھا الناس، یا ابا سفیان، یا معشر المؤمنین، یا ابا سفیان، یا معشر المسلمات، یا ابا سفیان، یا معشر المؤمنات، یا ابا سفیان، یا معشر الناس، یا ابا سفیان، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ میرے نبی کا خطاب ابو سفیان ایک علامت ہے، اور خطاب ساری دنیا کے ایمان والے، مرد، عورت، کافر، مشرق، مومن، مواحد، ہندے، چندے، ایرانی، بلوچی، ترانی، ترکمانی، ترکستانی، یا ابا سفیان۔ کیا ہے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ میں تمہارے پاس
دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. صرف دنیا نہیں لایا، صرف آخرت نہیں لایا. انسانی شخصیت نہ دنیا کے بغیر مکمل ہے، نہ آخرت کے بغیر مکمل ہے. اس لیے قرآن کی سب سے اعلیٰ دعا، اور جتنی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی اور جتنی دعائیں قرآن نے ہمیں سکھائیں، ان سب میں سب سے افضل اور اعلیٰ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ نے ہمیں خود کہا مانگو، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ آخرت بھی اچھی کر دے. انسان کی شخصیت دنیا اور آخرت سے مل کر مکمل ہے. نہ خالی دنیا سے یہ بنتا ہے، نہ خالی آخرت سے یہ مکمل ہوتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے، ابو سفیان اے فیصل آباد والو، ابو سفیان اے گلستان کالونی والو، ابو سفیان اے پاکستان والو، ابو سفیان اے حکمرانوں، اے فوج والو، پولیس والو، اے افسر شاہی والو، یا ابا سفیان اے گھر کی عورتوں، اے بازار کے تاجروں، اے کھیتوں کے زمینداروں،